بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء صحبت گزار نمبر صلوری علیہ السلام بلند ترین سلام اگر ممکن ہو سکے تو اسے بلند ترین سلام تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے آج ایک یکم محرم حرام سے لے کر اب تک آپ مجھے سنتے ہیں. میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ میں نئے سے نئے موضوعات پہ بات کرتا رہتا ہوں. آج میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مشکل کشا کا ماننے والا ہوں. عنوان میں نے ایسا رکھ دیا ہے اور بارگاہ امام زمانہ میں پیش کر دیا ہے. مشکل کشائی وہی کریں گے اس بارگاہ میں رحمت بھی نازل ہوگی، برکت بھی نازل ہوگی. اور یاد رکھیے گا آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے خطبہ حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ جو کربلا کے میدان میں شہزادے نے دیا. اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میرے حق میں دعا فرماتے ہیں. نوجوان بھائی میں حق ادا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، آپ کا ساتھ دینا جیسے ہی ہے جیسے میری حوصلہ افزائی ہو جائے. یاد رکھیے گا آذربائیجان کا حاکم تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر. اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کے بعد اس کے تخت پہ بیٹھا اور اس کا جانشین تھا. کہتا بابا جان میرا دل چاہتا ہے میں شکار پہ جاؤں. حاکم تھا وقت کا. اس نے کہا بیٹا سے پوچھنے والی بات کیا، سپاہی لو، گھوڑے لو، جنگل میں جاؤ شکار کرو. جیسے جنگل میں آئے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑے کو لگی ٹھوکر، گھوڑے سے گیا گرتے ہی مار گیا. جوان بیٹا بادشاہ کا مر گیا، اکلوتا بیٹا اس کا وارث تھا. سپاہی لاشا اٹھایا محل میں لے آئے. فضل بن عامر کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اپنے تخت پہ اور بیٹے کے لاشے کو دیکھتا رہا. کچھ دیر بعد بولا بلاؤ تمام ملاؤں کو جو دربار کا کھا کھا کے ان کے شکم باہر آ گئے، گردنوں پہ گوشت چڑھ چکا تھا. اب جیسے درباری ملا ہے، انہیں ملا کہا جاتا ہے، علماء علیہ محمد ہیں. آپ لفظوں میں لوگوں نے کیا بہت شکریہ. جب انہوں نے دیکھا کہ لاشا پڑا بادشاہ تخت پہ بیٹھا، بادشاہ نے سوال کیا کیا تم لوگ نہیں کہتے تھے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ کہنے کہ جی بادشاہ حضور آپ کہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، اگر تو علماء انبیاء کے وارث ہیں تو میرے بیٹے کو زندہ کرو. مالی بال کو سلام کرتے تھے. بہت شکریہ. بادشاہ ہم عالم ضرور ہیں لیکن یہ اختیار ہمارے ہاتھوں میں نہیں. بادشاہ نے کہا 24 گھنٹے کی مہلت ہے، یا بیٹے کو زندہ کرو یا اس کے ساتھ خود بھی دفن ہونے کی تیاری کرو. اچھا بادشاہ کہہ کے حجرے میں چلا گیا. ابن سلامہ وزیر ہے، اس کے پاس بلا. ابن سلامہ تو وزیر ہے، عقل رکھتا ہے. بادشاہ کی مغل ماری بیٹے کی موت دیکھ کے برداشت کر پایا، دیوانہ ہو گیا. تو جانتا ہے مردے زندہ کرنا مولویوں کے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لفظوں پہ غور نہیں کیا لاہور والوں نے. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے. یعنی اس وقت کے ملاؤں کا عقیدہ بھی یہی تھا، مردے صرف اللہ زندہ کرتا. بہت شکریہ. مل کے بھائی تیری نہ اسلامہ کہتا ہے میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. چلتا ہوا حجرے کا باہر آیا جو بادشاہ کا تھا. اب دروازے پہ دستک کی کیسے بیٹا جوان مارا گیا، کھڑا رہا دروازے کے باہر. بادشاہ دروازہ کھولا باہر آیا. اس نے کہا ابن اسلامہ خیریت؟ بادشاہ آپ حاکم بادشاہی والی بات کر رہے ہیں. آپ نے انہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ آپ کے بیٹے کو زندہ کریں. بادشاہ آپ اگر
ابن اسلامہ اکلوتا بیٹا میرا وارث جانشین، کچھ کیا جائے۔ کا بادشاہ اللہ کے رسول مدینے میں تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، اور اسی کا جانشین ہے علی، وہ بھی اکثر ممبر سے کہتے تھے میں مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا بلا کے لاؤ۔ بادشاہ اللہ کے رسول تو دنیا سے بظاہر پردہ کر چکے، علی بھی جا چکے۔ اس نے کہا ابن اسلامہ میرا جوان بیٹا مار گئے، تجھے مذاق کی سوجی؟ جب جا چکے تو بتایا کیوں؟ کہتا بادشاہ پہلا امام بظاہر پردے میں گیا، امامت ختم نہیں ہوئی۔ کیا کہنے آپ کے علی گاہ کو سلامت رکھے، سکے دعا لیجیے گا۔ اسی کا بیٹا حسن اس کا دعویٰ ہے کہ میں بھی مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا اسے بلا کر لاؤ۔ فرمایا بادشاہ کچھ مہلت چاہیے۔ کیسی مہلت؟ ایک تیز رفتار گھوڑا ہو، مدینے جانا ہے 1 مہینے کی مہلت۔ کہتا کم وقت کیا نظام ہے؟ 1 مہینے تک تو کیڑے میرے بچے کے لاشیں کو کھا جائیں گے۔ 24 گھنٹے کی مہلت ہے، یا حسن کو لے کے آ ورنہ تو بھی قبر میں جانے کی تیاری کر۔ اچھا لے کے آئے تو سفارش ملاؤں کی، یاد رکھے گا ملا کی سفارش کی جائے تو خود بھی بندہ۔ اب بدل کہاں کہتے ہیں خدا تمام اچھے خاصے گھر پہ بیٹھے تھے، ادھر پھنس گیا، مولویوں نے پھنسا دی۔ یاد رکھے گا مولوی ہی پھنسا دے۔ اللہ اللہ کر کے بادشاہ اتنی جلدی تو میں اسے لا نہیں سکتا، مدینہ بہت دور ہے۔ ابن اسلامہ صرف تجھے دفن نہیں کروں، تیرے اہل و عیال کو دفن کروں۔ کہتا تو کرتا کیا؟ تیز رفتار گھوڑا دیا، گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو بتانا شروع کیا۔ اتنی گرمی، اتنی تیز گرمی تھی، اتنا تیز گھوڑا بھاگنے لگا۔ جب گھوڑا تھک گیا، گھوڑا زمین پہ گرا، یہ بھی زمین سے گر گیا۔ اب کہتا کیا؟ دائیں بائیں دیکھا نہ پانی نظر آئے پینے کے لیے، سر سجدے میں رکھ دیا۔ یاد رکھیے گا سجدہ اللہ کو کر رہا تھا، یاد حسن کو کر رہا تھا۔ کہتا فرزند رسول تو حیدر کردار کا بیٹا ہے، میری مشکل کشائی کا اگر بات میری ہوتی تو میں تو قبر میں چلا جاتا، بادشاہ میرے بچوں کو بھی مار دے گا۔ ابن اسلامہ کہتا ہے میرا سر سجدے میں تھا، کسی نے میرے پاؤں کے ساتھ ہلکی سی ٹھوکر ماری، میں نے سر سجدے سے اٹھایا، دیکھتا کیا ہو؟ ایک چودنی کے چاند کی طرح چہرہ ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کو؟ کہا ابن اسلامہ میں وہی حسن جسے سجدے میں پکار رہا ہوں۔ بہت شکریہ، مل کے بدری نہ جلدی جلدی جلدی۔ سرکار آپ آ گئے، سید آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی دراز میں۔ ابن اسلامہ کتنا وقت مانگ کے آئے؟ سرکار 24 گھنٹے کا وقت ملے۔ فرمایا کیا تو ہم پہ ایمان نہیں رکھتا؟ سرکار رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا حسن ابھی آئے گا، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھا کرو ابن اسلامہ۔ اب جیسے سرکار آ گئی، کہتے سرکار یہ میرا گھوڑا ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ امام فرماتے ابن اسلامہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کا سفر مدینے سے اعظم بھائی جان کا طے کر کے آ جاتا ہے، کیا وہ تیری سواری کا محتاج ہے؟ تو بھی آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھ بند کی، جب آنکھ کھولی سامنے دربار۔ اب جلدی سے بھاگتا ہوں، بادشاہ رسول کا فرزند آ گیا۔ ابن اسلامہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ موت کی خبر سن کے میں جو موت کی دھمکی دی، کچھ لمحوں پہلے تو دربار سے نکلے، 1 مہینے کا سفر تھا، کا سرکار آ گیا۔ بس سرکار اندر آئے، مشیر وزیر یہ وہ جتنے ملا تھے نا درباری، موٹے موٹے شکموں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، وہ بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی حیران کہ رسول کا نماز آئے 1 لمحے میں کیسے دربار پہنچ گیا۔ بادشاہ فضل بن عامر کہتا کہ سرکار میرا بیٹا مار کے زندہ کر۔ ماں فرماتے لاشا لاؤ۔ اب جیسے ہی فضل بن عامر کا مردہ بیٹا جس کا لاشا تھا، لاشا آیا، امام نے ہلکی سی ٹھوکر ماری، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ابھی نعرہ نہیں لگانا، لفظوں کو ضائع نہ کرنا۔ ایک
مرتبہ فضل بن عامر کے بیٹے نے درباری ملاؤں کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو دیکھا، پھر ابن سلامہ کو دیکھا، پورے دربار کی طرف نگاہ کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اسی نگاہ امام حسن مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، جلدی سے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ فضل بن عامر کہتا ہے، اے میرے بیٹے تو بیٹا میرا ہے، میں نے پہلی مرتبہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو مر گیا تھا، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ کہتا ہے بابا میں مر چکا تھا، ایک فرشتہ میری روح قبض کر کے لے کے جا رہا تھا، یہی جوان آیا تھا جس نے فرشتے کو کہا جلدی کر اس کے بیٹے کی روح واپس بدن میں ڈال۔ کیا کریں بہت شکریہ ہماری بات کو سلام کریں سید آپ سلام کریں آپ کے ہاتھ سلام کریں جی حضرت سید دعا فرمائیے کیا بات اللہ آپ کے رزق میں اضافہ جی حضرت مل کے بھائی حیدری یہ جانتے کیا جانتے ہیں کیا بلند ترین صلوات یہ کیا ہے تو سکت نہیں دیکھے تو بولو نا یار یہ نوٹ ہے یہ مومن نے دیا دل سے لگایا جیب میں چلا گیا اور یاد رکھیے گا بندے سوچتے ہیں ہماری مجلسیں شاید فنڈنگ پہ ہوتی ہیں ہم نے کبھی ڈبے لے کر گلی گلی محلے میں جا کے چندہ نہیں مانگا کہ حسین کا ذکر کروانا ہے نجم الحسن علی صاحب تشریف فرمائے باقر شاہ جی موجود ہیں سلقاری بخاری صاحب موجود ہیں بانی ہیں مجلسیں کرواتے ہیں سب کچھ کرواتے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھے پوچھئے کیا کبھی کسی علم میں سے کسی حضرت نے فون کیا جی مجلس کروانے کو فنڈ دے جائیں فنڈ پہ ملک چلتے ہیں عزاداری نہیں اب بندے سوچتے ہیں کہ ایک غریب بندہ ایک مزدور بندہ سارا سال محنت کرتا ہے ریڑھی لگاتا ہے ٹھیلی کرتا ہے چیزیں بیچتا ہے چھوٹی چھوٹی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے گھر کا کرایہ تو دینے ہوتا نہیں سال بعد مجلس کیسے کروا لیتا ہے یہ رزق عطا کہاں سے جاہلو تم جانتے ہی نہیں یہ رسول کی بیٹی عطا کرتی ہے ہم راہ حسین میں لگا لیتے ہیں اور یاد رکھیے گا بندے حیران اس بات پہ ہیں ریڑھی لگانے والا بندہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا یہ ذکر حسین کیسے کروا رہا ہے چاہے چھوٹی سی مجلس ہو 5 عزادار بیٹھے ذاکر کو بلا کے چاہے 1000 نیاز دے تبرک بنا کے نیاز دے کے تقسیم کر دیتا ہے نہ تبرک مانگنے والے نے بنانے والے نے فنڈ مانگا نہ نیاز بنانے والے نے فنڈ مانگا نہ چندہ مانگا یاد رکھنا وہ جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی ذکر حسین کر کے بتاتا ہے اور دنیا والوں یاد رکھنا یزید تھا حسین ہے کیا کرنے آپ کے والد آپ کو سلام علیکم جو حسین کے زبان بیٹھے آپ کے ہاتھ بلند میں چاہتے اچھا زندہ ہوا جلدی کے وقت کام ہے حیدری زندہ ہوا کچھ دن امام مہمان رہے اب فضل بن عامر کہتا کیا زندہ رسول آپ کے شایان شان میرے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہدیہ پیش کرے ایک اللہ نے بیٹی عطا کی نام ہے رملہ اسے کنیزی میں قبول کر لیجیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا لاہور والوں امام فرماتے ہیں ہم اسی کے لیے دعائیں ہیں اور فرمایا کنیزی میں نہیں عقد کریں گے نکاح کریں گے نکاح کر کے بی بی رملہ کو مدینہ لے آئے ایک بیٹی امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں ان کی آمد ہوئی نام رکھا فروا بی بی رملہ کی کنیت ہوگی فروا نئی لفظوں میں غور کیا نئی لفظوں میں غور کیا بڑا عرصہ گزر گیا شہزادی چلتی چلتی قریب میں فرمایا کہ فرما خیریت ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بولو کہو بولا بیٹی تو ہے بیٹا چاہیے فرما ہم دعا کریں گے اللہ کرم کر دے گا بیٹا ہو جائے گا مولا ابھی چاہیے نہیں غور کیا آپ لفظوں پر فرمایا کہ میں فرمائیے تو اللہ کا ارادہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جسے اولاد دے رزق دے یہ کرے وہ کرے کتاب کے لفظ ہیں وہ جسے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ ہیں یا محمد کے
بھی چاہیے. تمہیں فرمایا ابھی کیسے کھڑے کھڑے تمہیں بیٹا دے. آپ جملہ سنیے گا. بی بی ام فرماتی ہیں کہ مولا جو حسن مشتبہ رسول کا نواسا آنکھ جھپکنے سے پہلے آذر بھائی جان آ کر میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے وہ مجھے کھڑے کھڑے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. جی ہے جی ہے. اب امام نے اپنا جو بتائی ہاتھ بی بی کی پیشانی سے مس کی. فرمایا حجرے میں چلی جائے. اب حجرے میں بی بی آئی. 3 نور تھے. بی بی میں فرمایا سفید رنگ کا, سبز رنگ کا, سرخ رنگ کا. 3 نوروں نے میرا طواف کرنا شروع کیا. پھر مجھے نہیں پتا ہوا کیا. جب میری آنکھ کھلی چھوٹا سا بچہ تھا جس نے سارے سجدے میں رکھا تھا. بی بی فرماتی میں نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا. جیسے ہی اپنی صحن میں آئی امام حسن مجتبیٰ چلتے چلتے میرے قریب آئے. اپنے بیٹے کو تھام کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں آج سے حسن اس کا نام قاسم رکھ دو. مل گئے. آج سے ہم اس کا نام قاسم رکھتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا میں نے خطبہ پڑھنا ہے شہزادہ قاسم کا میدان کربلا میں جڑی ہے. یہ روایت اس لیے پڑھی تاکہ آپ جاگ جائیں. جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں. کتنا سال تھا شہزادے کا؟ 13 یا 14 سال. اب شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے اور یاد رکھے گا عام شہزادہ نہیں, حیدر قرار کا طوطا ہے. رگوں میں عام خون نہیں, ابو طالب کا خون ہے. شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا. جب 9 لاکھ نے دیکھا نا, اب یاد رکھیے گا میں لفظ استعمال میں آل محمد کے لفظ استعمال کرنے چاہیے. مثال دینی پڑ جاتی تاکہ بچے بھی سمجھ سکتے. 13 سال کے بچے کا سن کتنا ہوتا ہے؟ حضرت عباس نے جو رکابی تھی نا اس کی گرہ لگائی تھی تاکہ قاسم کے پاؤں وہاں تک آ سکے. جب 9 لاکھ نے دیکھا میں کہا کیا حسین کے پاس نوجوان ختم ہو گئے, اب چھوٹے چھوٹے بچے بھیج رہا ہے. جیسے شہزادہ قاسم آئے اور آ کر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملہ کہا. فرمایا انی انا القاسم من نسل علی, میں قاسم ہوں نسل علی سے. اللہ جملہ سنیے گا. حضرت قاسم فرماتے نحنو بیت اللہ اولا بن نبی, قسم ہے بیت اللہ کی ہم نبی کے زیادہ قریبی ہیں. اب رقص پڑھنا شروع کیا. اب تیسرا فکرہ کا فرمایا کہ من شدرۃ الجوشن فبنا تعیو. فرمایا کہ آج قاسم ان کے مقابلے میں آیا ہے جو حرام زادوں کا جھنڈ ہے اس میں شدرۃ الجوشن ہے. اب حضرت قاسم نے پہلا دعویٰ کیا میں نسل علی سے ہوں. دوسرا دعویٰ کیا ہم نبی کے زیادہ قریبی ہیں. پھر کہا کہ آج قاسم ان کے مقابلے میں آیا ہے جن میں حرام زادوں کا جھنڈ ہے اور اس میں شدرۃ الجوشن ہے. قاسم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا. اور دنیا والوں یاد رکھنا جو بھی نسل علی سے ہو, جو بھی نبی کا قریبی ہو, جو اس کے مقابلے پہ آج حرام زادہ ہوتا ہی وہی. حضرت قاسم نے رقص پڑھا. 9 لاکھ نے دیکھا تھا بچہ تیور علی کے ہیں, گفتار لہجہ حیدر کرار کا ہے. حضرت قاسم فرماتے ہیں تم لوگ اگر بعد از غدیر میرے دادا علی کی ولایت پہ قائم ہو جاتے تو آج ہم تمہارے مقابلے میں نہ آتے. نہیں غور کیا اس لفظوں کو آسان کیا جائے. بعد از غدیر رسول نے فرمایا کہ علی میرا جانشین, میرا خلیفہ, میرے بعد تمہارا حاکم. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولیے صحیح. اچھا
کربلا جائیں، عراق جائیں، سامراج، اب ممبر بنے ہیں بڑے بڑے، جس کی وہ 25 سیڑھیاں، 20 سیڑھیاں، کیونکہ ہجوم زیادہ ہے۔ پرانے وقتوں میں رسول اللہ کے دور میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی، ممبر کی سیڑھیاں بھی 4 ہوتی تھی۔ رسول سب سے آخری سیڑھی پر بیٹھتے، ارشاد فرماتے، خطبہ دیتے۔ جب اللہ کے رسول بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے، بتایا تو حاکم علی ہے، لوگ اپنا حاکم لے آئے، انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پہ رسول کے قدم تھے۔ پہلی سیڑھی چھوڑی دوسری پہ، جب دوسرے آئے وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جہاں پہ دوسرے پہ تھے وہاں پہ میں بیٹھوں گا، وہ بیٹھ گئے تیسری پہ، جب وہ تیسرے آئے وہ بیٹھے چوتھی پہ، ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، باری آ گئی علی کی۔ بندے آئے، یا علی ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، امت گمراہ ہو رہی ہے، خلیفہ بن جائیے۔ علی فرماتے ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا کیوں ضرورت نہیں؟ فرمایا کائنات کا نظام چلتے دیکھ رہے ہو، ہم ہیں تو چل رہا ہے، تمہارے ظاہری ممبر کی ہمیں ضرورت ہے؟ بس اللہ کی ہم محنت کیا، سب کچھ کیا، علی نے خلافت کو قبول کیا۔ چلتے چلتے بھی فرماتے جب میری بیعت کا دن آیا، میں مسجد میں آیا، بوڑھے نوجوان بزرگ مسورات مسجد میں ہجوم کرتی کرتی چلے آئے۔ اتنا ہجوم تھا جو بزرگ چل نہیں سکتے وہ اپنے نوجوان بیٹوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے۔ علی فرماتے لوگ سمجھ رہے تھے ممبر کی سیڑھیاں ہو گئیں ختم، کیونکہ رسول کے بعد پہلا دوسری پہ بیٹھا، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ۔ علی کھڑے ممبر کے قریب ہو کے بیعت لے کے گھر کو چلے جائیں گے۔ علی فرماتے دنیا حیران پریشان سرگردان تب ہوئی جب میں نے دنیا کے سامنے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، میں نے دوسری قدم پہ بھی پاؤں رکھا، میں نے تیسری پہ بھی پاؤں رکھا، میں اس جگہ بیٹھا جہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ علی فرماتے پروردگار تیرا شکر ہے آج حق اپنی اصل مقام پہ بیٹھا۔ آج یہی رکھنا جملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا علی یہاں وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، تو توہین رسالت کر رہا ہے، تو وہاں پہ بیٹھا جہاں پہ اللہ کا نبی بیٹھتا تھا۔ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تو اس لکڑی کے پھٹے کو لے رہا ہے۔ اس دن مر گیا تھا جب میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت دوڑتا۔ اور سلامت رہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ قائم ہو جاتے ہم تمہارے مقابلے میں ناتے۔ وہ لاکھ سامنے شہزادہ درس پڑھ رہا ہے، پھر کیا فرمایا شامیوں، اے کوفیوں، اے نجاست کی پیداوار، اے شجرہ خبیثہ کی اولادوں، تم اس کے مقابلے پہ آ گئے ہو جو شجرہ طیبہ کے وارث ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہماری بات کو سلامت رکھے۔ حضرت غازی فرماتے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے آقا حسین کے دائیں جانب جنات کی فوجیں، بائیں جانب ملائکہ کی قطاریں، اور وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی آقا حسین آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کرے، حسین کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تم سب کو چیر پھاڑ کے رکھے۔ کیا کہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی جملے ہوتے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ نئے موضوع نہیں پڑھتا کیونکہ مجمع دام نہیں دیتا، کیونکہ آپ حضرت قاسم کے صرف مصائب سنتے ہیں، فضائل سنے کسی نے۔ کل جھولا برآمد ہوا ہے نا، کل جھولا تھا، خدا کی قسم میری تمنا تھی کہ میں شہزادہ الزبیتھ کے فضائل پڑھوں۔ آپ نے ہر عالم خطیب سنا، اس نے کیا کہا تھا؟ کلام قطع کر حسین کا، حسین نے کلام کیا کون سے؟ بیٹے سے مخاطب پانی مانگو، کلام حسین نے کلام اصغر کا رہا تھا۔ زندگی رہی تو اگلے سال اگر ہم پڑھے تو ہم آپ کو شہزادہ علی اصغر کا ایک رج سنائیں گے جو میدان کربلا میں دیا، جس کی وجہ سے فوج باغی ہوئی۔ پانی مانگنے سے فوج باغی نہیں ہوتی،
کے سارے محمد سارے اور حیرت کی بات ہے زندگی رہی تو اگلے سال آپ کو شہزادے اونو محمد دونوں شہزادوں نے گھوڑوں پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کے کھڑے ہو کر رقص پڑھا ہے. ان باتوں پہ لوگ بولتے ہیں اس لیے ہم ڈرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. آپ تعاون کریں گے تو ہم آپ تک ایک موضوعات پہنچائیں گے کیوں مجمع کا ذہن بھی تیار ہوتا نہیں باتوں کے لیے وہ جس کے لیے تیار ہوتا ہے بس اسی میں رکھتے ہیں. حضرت شہزادہ قاسم نے فرمایا جیسے فرمائے فوجیں جنات کی ملائکہ چند بندے تھر تھر کانپے تو حضرت قاسم نے دیکھا تو کہنے لگے لیکن میں تمہیں خبر دے دوں وہ جو حسین کھڑا ہے وہ امام عادل ہے وہ تمہارے مقابلے میں نہ جنات کو اذن دے گا نہ ملائکہ کو اذن دے گا. اب شمر آگے بڑھ اس نے کہا کہ اگر حسین جنات سے مدد نہیں لے رہا ملائکہ سے مدد نہیں لے رہا تو پھر اس کے پاس ایسی طاقت کون سی ہے جو لے کر وہ کربلا کے میدان میں آ گیا 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے چھوٹا سا لشکر لے کے کھڑا ہو گیا. اب حسن کا بیٹا بتائے گا فرمایا کہ شمر آقا حسین کے پاس جو طاقت ہے جو اس کا دستے بازو ہے جو اس کے پاس طاقت ہے وہ کوئی طاقت اور نہیں اسی کا بھائی عباس ہے اور جو تمہارے سامنے کھڑا اسی عباس کا شاگرد ہے. جو میرے بھائی دروازے میں کھڑے نام کو سلامت کرتے بہت شکریہ. جی جی ابن سعد تھا خیمے سے باہر آیا اس نے کیا عورتوں کا جھنڈ اکٹھا کر کے میں یہاں پہ لے آیا چھوٹا سا بچہ بات کے جواب کیوں دیتے مقابلے میں جاتے کیوں نہیں. وہ شام کے بڑے بڑے بہادر کہاں مر گئے جن کا دعویٰ ہے کہ ایک بندہ 1000 بندے سے لڑتا ہے. اب آپ اس ارزق نام کا بندہ تھا 4 بیٹے تھے شام کے رہنے والے. ارزق آ گیا اس نے کہا میرے ساتھ تمہیں شام کے نوجوانوں کو للکارا کیا تو نہیں جانتا میری بہادری سے آشنا نہیں میں تنہا 1000 بندے سے لڑتا ہوں آج تک میرے بدن پہ خراش تک نہیں آئی اور پورے شام میں میرے 4 بیٹے ایسے جو سب سے زیادہ بہادر ہیں. اس نے کہا اگر بہادر ہو تو اس بچے کے مقابلے میں جاتے کیوں نہیں. ابن سعد تو خود دیکھ میرا مقابلہ یا حسین سے بنتا ہے یا عباس سے بچے کے مقابلے میں جانا دور کی بات اگر میں اسے کلام کروں تو میری توہین ہے اتنا میں بڑا جنگجو ہوں. اب حضرت قاسم بتا ابن سعد تیرے لشکر میں کوئی مرد ہے تو حیدر کرار کے پوتے کے مقابلے میں بھیج میری رگوں میں اسی علی کا خون ہے جس نے تیرے باپ داداؤں کا سر قلم کیا. بڑا ارزق نے اپنے بیٹے کو کہا سب سے بڑا بیٹا اس نے کہا اس کے مقابلے میں کہتا بابا آپ دیکھیے 20 سال تن سے جدا کر کے میں لے کر آتا نیزہ ہاتھ میں تھاما گھوڑے پہ سوار ہوا شہزادہ قاسم کو مقابلے میں آنے لگا. اب حالت کیا ٹیلے پہ کھڑے تھے حضرت عباس کے چہرے پر نگاہ تھی حضرت آقا حسین کی آقا حسین کے چہرے پہ نگاہ تھی بی بی فضا کی بی بی فضا کے چہرے پہ نگاہ تھی بی بی زینب کی بی بی زینب کے چہرے پہ نگاہ تھی علی کی تمام بیٹیوں کی. فرمایا کہ آج ہمارے حسن کا بیٹا جنگ کر رہا ہے. آیا نیزہ لے حضرت عباس نے فرمایا قاسم پلٹ کر دیکھا تو میرا شاگرد ہے تیری رگوں میں عام خون حیدر کرار کا ہے جیسے حیدر کرار کا نام آیا ہاشمی خاندان کے خون نے قاسم کے بدن میں جوش مارا. فرمایا قاسم تیرا شکار آ رہا ہے خبردار شکار بچ کے جانے نہ پائے. ابھی حضرت عباس نے کہا تھا یہاں سے ارزق کا بیٹا نیزہ لے کے آگے بڑھا اس نے نیزہ مارنے کا ارادہ کیا. حضرت قاسم نے پہلے بار سے نیزے کے 2 ٹکڑے کیے درمیان سے رکھ کے ایسے چیرا کہ 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ
اس کا دوسرا بیٹا چلتا چلتا قریب آیا، کہتا ہے بابا اس سے پہلے میرے بھائی کا لاشا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر کے میں لے کر آتا ہوں۔ جیسے یہ آیا، ابھی ارزق کے بیٹے کا پہلا لاشا اس کے پاس پہنچا نہیں تھا، قاسم نے دوسرے کا سر تن سے جدا کر ادھر کے 1000 بندوں سے لڑنے والے۔ اللہ سلامت رکھے، بہت شکریہ سید، آپ سلامت رکھے، آپ کے سن کی تراز ہو۔ مالک آپ کو سلام۔ تیسرا بیٹا ہے، میں نے جلدی جملہ پڑھ دیا، لفظوں کو آسان کرو۔ بہادری کوئی چھپ نہ جائے، میں چاہتا ہوں پوری روایت پڑھ دوں۔ جب اس کا پہلا بیٹا آیا تھا نا، نیزے کو کاٹا، اسے پیٹ سے رکھ کے چیرا، چیرنے سے پہلے کمر کیا تاکہ قاسم بتا سکے جسے بچہ سمجھ رہے ہیں بچہ ہے، جو مقابلے میں عزت کا پہلا بیٹا ہے، قد بھی بڑا تھا، بہادر بھی تھا۔ حضرت قاسم کے قدم مبارک تو رکابوں تک پہنچتے نہیں تھے، حضرت عباس نے گرا لگا کے رکابوں کو چھوٹا کیا، چھوٹا اس لیے کیا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کوئی نوجوان آیا ہے۔ حضرت جب مقابلے پہ آیا، شہزادے قاسم نے اس کے نیزے کو کاٹا، اس کا فوت سر پہ تھا، اس میں سے اس کی زلفیں نکل رہی تھی۔ قاسم نے اس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کلائی میں اس کی زلفوں کو لپیٹنا شروع کیا۔ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا حیدر کرار کے پوتے نے وہیں سے اسے اٹھا لیا، اٹھا کے ہوا میں لہرا کے زمین پہ پھینکا، پھر شکم چاک دیا۔ جب تیسرا بیٹا اس کے پاس تھا جھنڈا شام کا، اپنے قبیلے کا، شہزادے نے دیکھا، فرمایا اسی پرچم میں سے لپیٹ کے مارو۔ عباس کے پرچم کے سامنے دوسرا پرچم، سنیے گا پھر داد دیجیے گا، تھوڑی داد نہ دیا کریں، جملہ ختم ہو مکمل داد دیا کریں۔ جب جملہ ختم ہوتا ہے کئی بندے تھوڑی داد دیتے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آیا ایک ہاتھ میں پرچم، اب یہ تیسرا بیٹا تھا جو سب سے زیادہ بہادر تھا، اس لیے پرچم اٹھا کے لایا، ہاتھ میں تھی تلوار۔ اب حضرت قاسم نے کیا کہ یاد رکھیں جس رخ ہوا ہو نہ سمت ہو ہوا کی، ٹھہرا وہاں پہ جاتا ہے پرچم کا۔ اگر ہوا کا رخ اس جانب تو پرچم اس جانب لہرائے گا، اگر اس جانب اس جانب لہرائے گا۔ اب جس جانب ہوا تھی قاسم اس جانب کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے کو چکر دینا شروع کیا۔ اب دیکھیے یوں قاسم کا گھوڑا چکر لگا رہا، ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، اس نے اپنا پرچم تھام رکھا ہے، قاسم کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چکر لگانے لگا، پیچھے سے وار کر کے ساتھ سے جدا کروں گا۔ لمحہ گزرا تھا، قاسم نے گھوڑے کو موڑا، ہوا کا رخ بدلا، اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا، پرچم اس کے منہ پہ آ گیا۔ جیسے ہی پرچم اس کے منہ پہ آیا، حضرت عباس علیہ السلام نے تیلے سے فرمایا کہ قاسم تو اس کا پوتا ہے جو حیدر کرار ہے، تیرے دادا نے خیبر کے میدان میں مرحب کو درمیان سے رکھ کے چیرا تھا، آج ایسے ہی کاٹ لگانی ہے، ایسا وار کرنا ہے، انہیں پتا چلے تو حیدر کرار کا پوتا ہے۔ جیسے ہی حیدر کرار کی بات سنی، قاسم کے سینے میں ایک جوش ابھرا، تلوار کے وار سے ایسا وار کیا، آدھا ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا۔ آپ جی مل کے گزریا مارے گئے۔ اب جو چوتھا بیٹا تھا
گھوڑے پہ آیا، صرف اس کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، خالی ہاتھ میدان میں آ گیا، اور آ کر اس نے ناؤز باللہ گستاخانہ لہجے میں رسول کی شان میں گستاخی کی، نبی اور علی کی شان کوئی ایسے الفاظ کے ممبر سے میں کہہ نہیں سکتا۔ جیسے شہزادے سنا اپنی زبان سے علی اور نبی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، شہزادہ فرماتا اگر تو مرد ہے تو تلوار لے کے آ، لاکھوں کے ہجوم میں تو چھپ کے بیٹھا ہے، چھپ کے حملہ کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ تلوار اس نے لی، میدان میں آیا، اب شہزادے نے ہر مرتبہ تلوار سے وار کیا، اب تلوار شہزادے نے واپس نیام میں ڈالی، نیزہ اپنا تھاما۔ یاد رکھے گا نیزے کی ہوتی ہے انی، میں سمجھا سکوں اللہ کرے، نیزے کی جو انی ہوتی ہے لوہا ہوتا ہے، درمیان میں لاٹھی ہوتی ہے، یہ اگر کسی کو لگ جائے تو پسلیوں میں چیز پھنس جاتی ہے، انی یہ ہوتی ہے انی۔ جب اس نے گستاخی کی نہ نبی اور علی کی شان، شہزادے نے تلوار تو نیام میں ڈال دی، نیزہ ہاتھ میں تھاما، یہ وار کرنے کے لیے بھاگتا ہوا قاسم کے آگے آیا، قاسم نے وہی نیزے کی انی اس کے منہ میں ڈال دی، جس زبان سے گستاخی کی تھی وہ زبان علی میں اٹک گئی، قاسم نے کھینچ کے کربلا کی زمین پہ پٹکا اور کہا کہ خبردار یاد رکھنا جس نے علی اور نبی کی شان میں گستاخی کی ہم اس کی زبانیں کھینچ کے رکھ دیں گے۔ آپ سلامت رہے، حضرت کے سارے بیٹے ختم، ہر سب نے محسوس کیا، اپنا خوف پہنا، ذرا پہنے، تلوار لی، نیزہ تھاما، گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ ابن صاحب کہتا ہے حضرت تجھے خیریت کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا مقابلے پہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت تو نے ابھی بھی تو کہا تھا تیرا مقابلہ یا حسین سے یا عباس سے، اس سے تو کلام کرے تیری توہین ہوتی ہے۔ عرضہ کہتا ہے ابن صاحب کیا تو دیوانہ ہے یا پھر مجھے دیوانہ سمجھ رہا ہے؟ کیا تجھے اس کے لہجے کے تیور ہے میرے کرام جیسے نظر نہیں آتے؟ یہ چھوٹا سا قاسم نہیں وقت کالی ہے۔ مل کے اب جیسے ہی آقا حسین نے حضرت کو دیکھا، فرمایا عباس قاسم کو واپس بلا، اب یہ شکار قاسم کا نہیں تیرا ہے۔ اب تھا شہید حضرت عباس کا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا پوتا، فرمایا قاسم بیٹے پلٹ دے، میرے شہزادے واپس آ جا، یہ شکار ہمارا ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں آپ میرے استاد ہیں، اگر ایک مرتبہ حملے کی اجازت دیں تو شہید آپ کا سر جھکنے نہیں دے گا۔ اب یہ وہ ارزق ہے جسے اپنے بیٹوں پہ اتنا مان تھا کہ ہزار ہزار بندوں سے تنہا لڑتے ہیں، اور ارزق کی تو بہادری کیا ہوگی کہ آقا حسین نے فرمایا باز قاسم کو واپس بلا، یہ تیرا شکار ہے۔ اب حضرت باز نے پلٹے، آقا جو میدان میں ہے اس کی رگوں میں بھی تو ولی کا خون ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اجازت دے وہ حملہ کر لے۔ فرمایا باز تیرا شگرد ہے جیسی تیری مرضی۔ فرمایا بیٹے قاسم اب حملہ وہ کرنا ہے کہ جب بڑے بڑے عرب کے سورما اللہ کے رسول کو میدان میں تنہا چھوڑ کے بھاگے، تیرا دادا نہیں بھاگا۔ آج ان کی اولادیں یہاں پہ آئی ہیں، انہیں پتا چلے حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اب ارزق آیا، نیزہ تلوار تھامی حضرت قاسم کے مقابلے پہ، کہتا بچے مقابلہ کر، کار کا۔ قاسم فرمایا ابھی بھی تجھے میں بچہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم حملہ نہیں کرتے، پہلے تو حملہ کر۔ اس نے پہلا حملہ کیا، شہزادے نے روکا،
اس نے دوسرا حملہ کیا، شہزادے نے روکا، تیسرا حملہ کرنے لگا، شہزادہ فرماتا ہے نہ میرا دادا علی تیسرا موقع دیتا تھا نہ میں تیسرا موقع دوں گا۔ اب جس نیزے سے حملہ کر رہا تھا قاسم نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس نیزے میں ڈالا، وہی نیزہ اس کے سینے کے آر پار کر دیا۔ اب زمین سے زمین پہ آیا، جملہ سنیے گا، آپ لفظوں پہ داد ہے، آپ جملہ ضائع ہوا تو میرے اندر کے خطیب کو خنجر لگ جانا۔ اب زمین سے زمین پہ آیا، حضرت قاسم نے اس کا سر کاٹا، جب سر کٹا سر اس کا اٹھا کر چلتے چلتے خیام کی جانب آئے۔ اب شاگرد لائق ہونا، استاد کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ عباس کے چہرے میں مسکراہٹ سینے سے لگایا، لے کر آقا حسین کے پاس آئے، فرمایا السلام علیکم جناب رسول اللہ، سلام کر کے وہ کٹا ہوا سر آقا حسین کے قدموں میں رکھا، فرمایا قاسم یہ سر تم یہاں پہ کیوں لے آئے؟ چلتے ہوئے قریب آئے، جملہ ضائع نہ ہو، اگر جملہ ضائع ہوا میرے اندر کے خطیب کو خنجر لا کر پہلے بتاؤ، بڑی محنت کر کے کتابیں پڑھ کے رات پلٹ کے آپ تک جملے پہنچا رہا ہوں۔ حضرت قاسم چلتے قریب آئے، اپنا دایاں پاؤں اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھا اور کہتے ہیں آقا حسین یہ وہی عجزک ہے، یہ بھی سن لے، 9 لاکھ بھی سن لے۔ اس کتے نے کہا تھا میرا مقابلہ یا عباس سے ہے یا حسین سے ہے، لیکن یہ نہیں جانتا میں شاگرد ہوں عباس کا، عباس شاگرد ہے حسین کا۔ جب یہ عباس کے شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسے کیا پتا جس کا مقابلے کی بات یہ کرتا ہے وہ حسین قاسم کا بھی امام ہے۔ مل کے گدری نہ اللہ زندگی دراز ہے، آج اس کی مہندی آنی ہے، اتنا سمجھ کے رو لیجئے گا حسن کا یتیم ہے۔ جب آقا حسن ابن علی کا آخری وقت تھا، زہر مل گئے، فرمایا میں فرمایا میری بہنوں کو بلا کے لا، فرمایا آقا رات کا پہر ہے، اس رات کے پھیرے میں علی کی بیٹیوں کو بلانا مناسب ہے۔ فرمایا میرا قاسم کہاں پہ؟ قاسم کو قریب کیا، گریبان چاک کیا، اپنے ہاتھوں سے خاک سر پہ ڈالی۔ بی بی میں فرماتی ہوں آقا آج تک آپ نے اپنے بیٹے کا لباس میلا ہونے نہیں دیا، یہ آپ میرے شہزادے کی کیا حالت بنا رہے ہیں؟ فرمایا فرما قاسم کو زینب کی حویلی کی جانب روانہ کر، قاسم کو بتانا نہیں پڑے گا، زینب دیکھ کے سمجھ جائے گی قاسم یتیم ہونے والا ہے۔ شہزادہ رات کے پہر میں چلتا ہوا دستک دی، بی بی فضا باہر آئی، بی بی دیکھ کر کہتی ہے کہ باس ہٹا ہو، ساتھ میں خاک ہے، لگتا ہے کسی غریب کا بچہ ہے، بھوک لگی ہے۔ بی بی فضا چلتی چلتی اپنے حویلی میں آئی، آنگن میں آ کر ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھانے کا ارادہ کیا، کچھ سالن اٹھانے لگی۔ وہ شہزادہ چلتا چلتا صحن میں آ کے ایک آواز دلائی، اماں زینب، علی کی بیٹی سے غسل آ چکی۔ فرمایا اماں فضا کون آیا ہے؟ فرمایا رات کے اندھیرے میں کسی غریب کا بیٹا ہے جو رستہ بھول گیا ہے، لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے۔ جیسے بی بی زینب صحن میں آئی، شہزادے نے پھر کہا اماں زینب، بی بی رو کر کہتی اماں فضا یہ کسی غریب کا بیٹا نہیں، میرے حسن امیر کا بیٹا ہے۔ مختصر کر لے کر شہزادے کو قریب آئی، علی کی بیٹیاں اکٹھی ہوئی۔ آخری لمحوں میں آقا حسن نے ایک تعویذ تھا جو قاسم کے بازو کے ساتھ بنا،
فرمایا قاسم تو بھی سن لے، تیری ماں بھی سن لے، جب کبھی مشکل بن جائے اس تعویذ کو کھول لے، لیکن یاد رکھنا یہ تعویذ صرف حسین کھول سکتا۔ شب عاشور کی رات آئی، حضرت قاسم فرماتے میں آقا حسین کے خیمے کے قریب سے گزرا، اندر سے مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ حضرت عباس نے فرمایا آقا حسین کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ فرمایا عباس تو میرے بابا کی شبیہ ہے، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ دوسری صدا بلند ہوئی، فرمایا کہ بابا جان علی اکبر کو اجازت دیجیے، سب سے پہلے میدان جنگ میں میں جاؤں گا۔ حسین کہتے ہیں تو میرے نانا کی شبیہ ہے، تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ حسن کا یتیم چلتا چلتا قریب آیا، آقا حسین کے قدموں سے لپٹ گیا اور لپٹ کر کہتا ہے میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، میں یتیم ہوں۔ حسین رو کر کہتے ہیں قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میری کمر نہیں ٹوٹے گی، تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو میرے تو بھائی حسن کی شبیہ ہے، دوسری میری فاطمہ کبریٰ بیوہ ہو جائے گی۔ یا زہرا، قاسم کو اجازت نہیں ملی، بندوں نے ہائے بھی کی۔ یاد رکھیے گا حسن کے یتیم کو پرسہ دینا ہے۔ جب قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا کچھ بیویاں مسکرات میں آ جاتی ہیں، اس میں بی بی نے فرما دیا، بی بی ہر مستور کو، مردوں کو ہر مستور کو دیکھتی ہے، جتنی بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں، اگر کوئی بیوی روئے نہ بی بی نے فرما کہ تجھے پتا جو نہیں حسن کا یتیم کتنا خوبصورت ہے، جوان بیٹے مر جائیں مائیں مر جاتی ہیں۔ بیوی میں فرمایا قاسم چچا سے موت کی اجازت مانگ، شہادت کیا درجہ تمہیں حاصل کرنا ہے۔ شہزادہ چلتا ہوا قریب آیا، آقا حسین نے واپس لٹا دیا۔ 3 مرتبہ شہزادہ آیا، بیوی میں فرمایا قاسم اب اگر تو خیمے میں آیا تو میں تجھ سے کلام نہیں کروں، اب تیرا صرف لاشا آنا چاہیے۔ فرمایا اماں آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا قاسم تجھے یاد ہوگا بچپن میں تیرے بازو میں تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، وہ تعویذ نہیں تھا، بڑے بھائی کا خط تھا چھوٹے بھائی کے نام۔ تعویذ کھولا، ہاتھ تھاما آقا حسین کے پاس، آقا حسین فرماتے ہیں مجھے حکم کر کے میں آ جاؤں، آپ کیوں آئی یہاں پہ؟ فرمایا یہ ایک تعویذ ہے، جیسے ہی آقا حسین نے کھولا، اب جو رو نہ سکے ہائے ضرور کرے، اس پہ لکھا تھا حسن ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کو پیغام ہے، اگر کبھی میری بیوہ تیرے ساتھ کبھی سفر میں جائے تجھ سے کچھ مانگ لے حسین اسے واپس نہ دینا۔ یاد رکھیے حسن امام تھے حسین کے، امام کا حکم ملا، بھائی کا حکم ملا۔ فرمایا قاسم تیاری کا، ہر شہید کو بیویوں نے سجایا، علی اکبر کو بی بی زینب نے، علی اصغر کو اس کی ماں نے، واحد شہید ہے قاسم جسے ماں نے سجایا نہیں، خود آقا حسین نے سجایا۔ فرمایا قاسم تجھے میں سجاؤں گا، تجھے میں بنا کر کربلا کے لیے بھیجوں گا، کیونکہ تو میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، پتہ نہیں دوبارہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں۔ روایت کہتی ہے ہر شہید کا لباس کامل تھا، جنگ جوؤں والا لباس۔ آقا حسین نے حسن کے یتیم کو ایسا لباس پہنایا، جب علی کی بیٹیوں نے دیکھا، علی کی بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ لباس میں کفن و بال کرتا تھا۔ آقا حسین ہاتھ تھام کے خیمے میں آئے اور فرمانے لگے جس جس نے حسن کی شبیہ کو دیکھنا ہے آخری مرتبہ دیکھ لے۔ علی کی بیٹیاں اکٹھی، بی بی زینب نے پوچھا
فرما اگر تیری کوئی تمنا تیری کوئی خواہش ہے تو بتا. فرمائے شہزادی ماؤں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کاش میں بھی حسن کی مہندی کر سکتی، حسن کے یتیم کی مہندی ہوتی. اور یہاں تک نہیں فرمایا میرے یتیم کا تو صحرا بھی نہیں ہے. سغرا نے علی اکبر کا صحرا بھیجا، ہمارے پاس صحرا بھی نہیں. اب یاد رکھیے گا کربلا کے میدان میں مہندی تو تھی نہیں. علی کی بیٹیوں نے کربلا کی خاک اکٹھی کرنی شروع کی. علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کیا. جیسے جیسے آنسو علی کی بیٹیوں کے خاک میں مل رہے تھے، علی کی بیٹیوں نے خاک اٹھا کے قاسم کے ہاتھوں پہ لگائی اور بازو ہاتھ باندھ کے کہتی قاسم ہم سے شکوا نہ کرنا، آج علی کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی ہم مدینے سے مہندی نہیں لائی، اپنے بابا سے ہمارا شکوا نہ کرنا. اب سوچو قاسم کو صحرا بنایا کیسا ہوگا؟ صحرا تو تھا نہیں قاسم کا. فرمایا فرما اگر کوئی اور تمنا ہے تو بتا. فرمایا مہندی تو لگ گئی لیکن یہ مہندی تو کوئی غریب بھی نہیں لگاتا. اگر ہو سکے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے حسن کے سر پہ چہرے پہ صحرا لگتا کیسا ہے. آپ دیکھیے گا میری طرف. آقا حسین نے چھوٹا سا ایک پردہ تھا جو خیمے سے پھاڑا. اس کی لڑیاں بنانے شروع کی. قاسم کے سر پہ رکھا. علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا. قاسم کہتا ہے چچا حسین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تیری ماں کی حسرت ہے کہ وہ تجھے دلہا بنے ہوئے دیکھے، تیرے چچا کے پاس صحرا نہیں ہے. آئے قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے. فرمایا قاسم فاطمہ کبریٰ سے الوداع کر دیا. فرمایا نہیں آقا. فرمایا مل کے اب جیسے خیمے میں آئے اب قاسم کی دلہن تھی. اللہ نہ کرے جس دن شادی ہو اس دن کوئی بیوہ ہو جائے. فرمایا قاسم تم بھی جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں شہزادی میں بھی جا. فرمایا قاسم اب ملاقات کب ہوگی؟ فرمایا محشر کے میدان میں. فرمایا قاسم میں نے سنا ہے وہاں پہ رش بڑا ہوگا. قاسم نے اپنے گریبان کو چاک کیا. چاک کرنے کے بعد فرمایا شہزادی آج دیکھ لے قیامت کے روز ہر شہید کا کفن پورا ہوگا. جس کا کفن ادھورا ہو، جس کا کفن پھٹا ہوا ہو، تو سمجھ لینا یہی حسن کا یتیم قاسم ہے. حضرت عباس نے فرمایا قاسم جب سب سے الوداع کر دینا میں ٹیلے پہ کھڑا ہو جاؤں گا. میرے بچے سب سے آ کے مجھ سے ملاقات کرنا. ٹیلے پہ آئے. حضرت عباس بڑا روئے. شاگرد تھا، بابا تو تھا نہیں قاسم کا. حضرت عباس نے اپنے بچوں کی طرف بڑا گریا کیا. عباس بڑا ہی روئے. ایک مرتبہ عباس گریا کرتے کرتے زمین پہ بیٹھے. قاسم نے بیٹھنے کا ارادہ کیا. فرمایا قاسم تو یہیں پہ کھڑا رہے، اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر. جب آنکھیں بند کی یاد رکھے گا حضرت عباس نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے لبوں کو قاسم کے قدموں سے لگایا. قاسم تڑپ کے رہ گیا. کہا چچا تو میرا استاد بھی ہے، میرا چچا بھی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا قاسم تو قاسم نہیں ہمارے حسن کی شبیہ ہے. میں نے تیرے قدم نہیں، میں نے حسن کے قدم چومے ہیں. سینوں پہ ہاتھ مارو. جو سر پہ ہاتھ مار سکتا ہے سر پہ ہاتھ مارے. حسن کا یتیم ہے. فرمایا قاسم تیرا میرے سے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آپ سے دو رشتے. پہلا رشتہ آپ میرے چچا ہیں،
دوسرا رشتہ آپ میرے استاد ہیں کہ قاسم پھر تو جانتا ہے استاد شاگردوں سے کچھ مانگا نہیں کرتے، اگر آج میں تجھ سے کچھ مانگ لوں تو مجھے خالی ہاتھ لٹائے گا تم نے؟ قاسم کہتے ہیں میرا جگر میرے منہ پہ آنے لگا، بڑی مشکل سے آقا حسین نے مجھے جنگ کے اجازت دی۔ استاد تھے نا آقا عباس، کہیں استاد یہ نہ کہتے قاسم ابھی تیرا سان چھوٹا ہے، خیام کی طرف پلٹ جا۔ حضرت عباس فرماتے قاسم میرے دل میں خسرت ہے، ایک تمنا ہے کہ میں کچھ بندوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بندوں کا نام آیا، فرمایا چچا حکم کا، فرمایا قاسم ان میں آج چند بندے وہ آئے ہیں جن سے عباس نے بدلے لینے ہیں، لیکن شب عاشور سے لے کر اب تک آقا حسین نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ پتہ نہیں زہرا کا بیٹا عباس کو اجازت دے نہ دے۔ قاسم تو میرا شاگرد ہے، میں چاہتا ہوں تو ان بندوں سے بدلے لے۔ فرمایا استاد تو میرا عباس ہے، آقا حکم کیجئے۔ فرمایا قاسم یاد رکھنا اس ہجوم میں ان بندوں میں وہ بغیرت بھی آئے ہیں جنہوں نے تیرے بابا حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے۔ قاسم تو یتیم ہو گیا، قاسم تجھے باپ کی محبت نہیں ملی، میں نے اسے بدلے لینے ہیں۔ ہائے قاسم، قاسم کو الوداع کیا۔ فرمایا قاسم تو میری مجھ پہ نظر رکھی، تیری نگاہ لیتے رہے، جیسے جیسے عباس اشارہ کرے میرے بچے ویسے ویسے حملہ کرنا ہے۔ میرے بچے ویسے ویسے حملہ کرنا ہے۔ قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، زہرا کا ہاتھ جو پہلو پہ تھا وہ اٹھ گیا۔ عباس فرماتے قاسم دائیں حملہ کر، قاسم نے دائیں حملہ کیا۔ عباس نے کہا قاسم بائیں حملہ کر، قاسم نے بائیں حملہ کیا۔ یہاں سے کتا ابن سعد آیا، کہتا کیا تم لوگوں نے قاسم کی جنگ نہیں دیکھی؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس نے اتنا جملہ کہا، اس نے 4000 بندوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے 4000 بندوں نے نیزے اٹھا لیے، قاسم کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ عباس کے سر سے امامہ اتر گیا، کہا قاسم اب اللہ کے حوالے، قاسم اب تو جانے، تیری دادی زہرا جانے۔ ماتمیوں کے ہاتھ سینوں پہ آنے چاہیے، جو زادار ہیں آج ہمیں حسن کو غصہ دینا ہے۔ مولا تیرے قاسم کی حسرت بڑی ہے، بڑے ارمان ہیں ہمیں، ہم تیرے یتیم کا پرسہ تجھے دینے آئے ہیں، مولا ہمارا پرسہ قبول کر۔ خدا کی قسم ہمارے منبر سے پڑھا جاتا ہے، ایک بغیرت نے قاسم کے پہلو میں نیزہ مارا، قاسم نے صدا لگائی، آقا حسین میرا آخری سلام میری مدد کو پہنچیے۔ فرمایا زہرا کے بیٹے میں کبھی آپ کو نہ بلاتا، میں جانتا ہوں آپ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، مگر قاسم کی مجبوری بن گئی ہے، میرے پاؤں رکابوں میں پھنس چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ میں ادھر دیکھیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا، ایک مرتبہ میں طرف دیکھیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ نظر اللہ نیاز حسین سید زادوں میں میرے حسین میں بیٹھو ہاتھ بندے، میری طرف سارے مومنین دیکھیں، ازادار دیکھیں۔ ذاکری سے سنتے آئے، خطبہ سے سنا، شعراء سے سنا، قاسم زمین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا علماء، شعراء، ذاکری، خطبہ آپ کے ڈر سے بھی پوری روایت پڑھ دے یا پھر ادھوری روایت پڑھ دے کیوں ہے؟ اگر دل دکھ جائے تو سید سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ ہر ماتمی کا ہاتھ سر پہ آئے، ایک مرتبہ جیسے قاسم نے کہا نا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، 4000 بندوں کے ہاتھوں